اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ پہلے ڈپریشن ہوئی، اس کے بعد وار ہوئی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوبارہ ڈپریشن ہو رہی ہے، اکنامک ورلڈ کیوس ہے اور ڈومینو افیکٹ ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ. تو کیا اس میں یہ تو نہیں کہ دوبارہ وار ہوگی؟ وار ہو ہی رہی ہے. اشارہ تو میں نے کر دیا، صرف افغانستان نہیں ہو رہی. وضاحت نہیں کی نا. میں نے یہی تو کہا تھا کہ افغانستان پاکستان کی سچویشن ہے، عراق کی سچویشن ہے جو اندر ہو رہی ہے. میڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ ایک اپنی ڈیولپ ہو رہی ہے. یورپ میں جارجیا، پولینڈ اور ملک دوسرے جو ہیں جن کے رشیا اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا کرنا چاہتے ہیں، ان کی علیحدہ صورتحال بن رہی ہے. یہ اور چھوٹی وار جو ہیں اس وقت بھی چھوٹے پیمانے پر ملکوں میں جنگیں ہو رہی تھیں، جنہوں نے مثلاً جاپان کا، چائنا کا، وہاں فار ایسٹ میں یا ایشیا میں ہو رہی تھی، ادھر جرمنی، اٹلی اور رشیا وغیرہ اپنا مسئلے حل کرنے میں آپس میں لگے ہوئے تھے. تو ان ساری چیزوں نے آخر الٹیمیٹلی جو امریکہ دور بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آخر میں جنگ کے شامل ہو گیا. تو الٹیمیٹلی وہ جو ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں وہ ایک بڑی جنگ کی صورت میں بن گئیں. اور اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی ایک کرائسس تھا. تو یہ سوچنے والی بات ہے، کہیں ہم، میں نے تو یہ کھل کے کہا ہے، یہی بات تو کہی ہے، کہیں ہم، میرا گونج بھی ہال میں تھی، کہیں ہم اس طرف تو نہیں جا رہے دوبارہ، اور اگر جا رہے ہیں تو ابھی بیٹھ کے سوچ لیں. سر اگر جا رہے ہیں تو آپ جب آرچ بشپ آف کینٹربری کو ملتے ہیں، جب آپ پوپ سے ملتے ہیں، جب آپ دوسرے ریلیجیس لیڈر سے ملتے ہیں، تو کبھی اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہاؤ ٹو برنگ پیس اینڈ ریالٹی ٹو دس ورلڈ اینڈ ناٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ؟ میں تو یہی کہتا ہوں، یہاں بھی پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے اور میں نے آرچ بشپ آف کینٹربری کو یا پوپ کو تو میں کبھی نہیں ملا. جی. لیکن ایک لطیفہ بتا دوں پوپ کو ملنے کا، کہ ہمارے جو دوسرے خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کے، وہ 1924 میں یہاں آئے تھے. 24 کا بات ہے یا 54 کی بات ہے، 2 دفعہ ہیں، مجھے ایگزیکٹ یہ سال تو نہیں آتا. لیکن بہرحال واپسی وہ اٹلی بھی گئے، وہاں اٹلی میں انہوں نے کوشش کی پوپ سے ملنے کی، تو پوپ نے وقت نہیں دیا. اس وقت کے اخباری نمائندوں نے ان سے پوچھا کہ آپ پوپ کو ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ملنا تو چاہتا ہوں، لیکن ابھی پوپ نے مجھے جواب دیا ہے کہ میرے گھر کی مرمت ہو رہی ہے، اس لیے میں وقت نہیں دے سکتا. اس پہ اس اخباری نمائندے نے اخبار میں خبر لگا دی تھی کہ ان کو یہ جواب پوپ نے دیا، اور مجھے خیال ہے کہ ان سے بات کرنے کے لیے پوپ کے گھر کی مرمت کبھی ختم نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو مجھے ملے نہیں، بیچ میں آ گئی بات. بات یہی ہے کہ ان پولیٹیشنز کو بھی امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی پارلیمنٹرین کہیں اکٹھے ہوئے، ان کو میں ایڈریس کیا. یہاں بھی، بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ایک موقع تھوڑا سا ملا تھا، وہاں بھی کیا. تو ہم تو توجہ دلا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے نہ ریسورسز ہیں، نہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ لیں ان کے ہر ایک کے. تو توجہ دلانے والی بات ہوتی ہے ایک مذہبی لیڈر کی حیثیت سے، وہ ہم دلاتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں، مختلف جگہوں پہ. باقی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں خود سوچنے چاہیے، اپنے اپنے ماحول میں بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہونا ہے. اور وہ ہو سکتا ہے اتنا خوفناک نہ بھی ہو جتنا ہم سوچتے ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ایسا خطرناک ہو کہ آپ اس تک پہنچیں، کیونکہ اس وقت تو امریکہ کے پاس ایٹم بم تھا نا. آج تو ہر ایک نے ایٹم بم رکھا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ، جس طرح وہ شکاری ہوتے ہیں نا ٹریگر ہیپی، یہ اس طرح کے ٹریگر ہیپی شکاری ہیں سارے، جن کو پتہ نہیں کانسیکوینسز دیکھنا ہی نہیں چاہتے. میں یہ عرض کر رہا تھا اگر پولیٹیشینس دھکیل رہے ہیں دنیا کو وار کی طرف، اور وار ہو ہی رہی ہے، وہ ہو رہی ہے چچنیا میں، ہر جگہ ہو رہی ہے، ہر جگہ. لیکن یہ کہ اگر ریلیجس لیڈرز جو ہیں یہ اگر لیڈ لے لیں اور کامن مینیفیسٹو بنائیں تو دیٹ از ریئل. یہ تو نا کہیں اکٹھے ہوں ریلیجس لیڈر کسی فورم پہ، وہ تو ہر ایک اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں. میں نے آج یہی بات کی تھی کہ ہم سارے اکٹھے یہاں ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے. یہ تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا.